ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دعوت ملی. کیا ملی؟ آپ لوگ احمد آباد میں دعوت کرتے ہو کہ میں تو جب بھی آیا مولانا حبیب نے کھلایا. مولانا تیرے گھر میں چولہا جلتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا قاری احمد علی آنے والے؟ آپ نے مولانا حبیب کو کہا کہ میں گھر پہ دعوت رکھوں، آئندہ سے بیوی کو پوچھ کر کام کر لینا. سنو ہمارے آقا، یہ بہت پتے کی بات ہے، میں ہنساتا ہوں اس لیے کہ ابھی توا گرم کر رہا ہوں. بہت پتے کی بات ہے میری بیٹیاں، تم لوگ بھی سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی. بولو دعوت ملی. دعوت میں یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں. دعوت دینے والی ایک عورت تھی جس نے کھانے میں زہر ملایا. بولو کھانے میں، اور وہ بھی زہر مسموم، یعنی بہت ہی ہیوی ڈینجر زہر اس نے ملایا. اور اس نے کیا سوچا، اگر نبی ہے تو نہیں کھائیں گے، اللہ ان کو بتا دے گا، اور اگر نبی نہیں ہے تو کھا لیں گے. اس نے کھانے میں زہر ملایا. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانے کے لیے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے. اور وہ زمانے کا دستور، بلکہ آج کے زمانے کا بھی دستور ہے، جب تک بڑا شروع نہ کرے چھوٹے لوگ کھانا شروع نہیں کرتے. بھائی جب پیر شیخ کھانا کھائیں گے تو سارے لوگ کھانا کھائیں گے. یہاں الٹا معاملہ احمد آباد میں نے دیکھا. مولانا آوے کہ نہیں آوے، امیر صاحب، آج میر صاحب بھی میرے ساتھ میں کھانا کھائے ماشاءاللہ. یہ کون ہے ساتھ میں؟ یہ اس وقت تھے نا، کیا نام ان کا؟ اقبال شیخ. آپ کو چہرے سے میں پہچان گیا ماشاءاللہ. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اچھا آپ لوگ سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، سارے صحابہ بیٹھے ہیں. سننا صحابہ بیٹھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت ہے، گوشت رکھا ہوا ہے، زہر ملا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا چلو میں کھانا شروع کرتا ہوں، آپ لوگ بھی شروع کریں. سننا برابر. ہمارے نبی نے روٹی لی. بولو ساتھ میں، روٹی لی، اس پہ گوشت کا ٹکڑا رکھا. اور اس کے بعد ہمارے نبی دیکھو، ہاں ہمارے نبی یوں لے گئے. کہاں لے گئے؟ یہاں اپنے ہونٹ مبارک تک لے گئے. یہاں چھوا، ہونٹ مبارک تک لے گئے. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا لا تاکل فإنہ مسموم، میرے نبی کھانا نہیں، اس میں زہر ہے. ہمارے نبی نے فوراً وہ لقمہ بولو رکھ دیا. پھر سننا، ہمارے نبی نے پہلے کیا لی؟ روٹی، اس کے اوپر کیا رکھا؟ گوشت کا ٹکڑا. اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے یہاں ہونٹ مبارک پر آیا، روٹی میں سے آواز آئی، گوشت میں سے آواز آئی، نبی نہیں، میرے نبی نہیں، فإنہ مسموم، اس کے اندر زہر ہے. ہمارے نبی نے واپس رکھ دیا اور سارے صحابہ کو کہا کھانا رکھو، رکھ دو کھانا، اس میں زہر ملا ہوا ہے. خیر بہت لمبا واقعہ ہے، مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ روٹی اور وہ گوشت نے کیا کہا؟ میرے نبی کھانا، بولو کھانا، اس میں کیا ملا ہوا ہے؟ ایک سوال احمد آباد والوں، روٹی تو کب سے دسترخوان پر ہے، گوشت بھی دسترخوان پر ہے. ہمارے نبی آئے، روٹی کہاں تھی؟ دسترخوان پر. گوشت کہاں تھا؟ اسی وقت روٹی بول لیتی میرے نبی نہیں کھانا، گوشت کہہ دیتا نہیں کھانا، ہمارے اندر زہر ملا ہے. اچھا ہمارے نبی نے جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، گوشت کا ٹکڑا رکھا، تب روٹی کیوں نہیں بولی؟ تب گوشت کا ٹکڑا کیوں نہیں بولا؟ خیر ہمارے نبی نے لقمہ ادھر تک لیا، ابھی قریب تھا، اب روٹی کیوں نہیں بولی؟ گوشت کیوں نہیں بولا؟ ہمارے نبی نے اپنے ہونٹ مبارک سے لگایا، حدیث میں لکھا شفت مبارک سے لگایا، تب روٹی بولی اور گوشت بولا کہ ہمارے اندر زہر ہے. سوال ہوتا ہے احمد آباد والوں، وہ روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کا ٹکڑا زمین پر کیوں نہیں بولا؟ نبی کے ہاتھ مبارک میں کیوں نہیں بولا؟ وہ روٹی کا ٹکڑا اور وہ گوشت کا ٹکڑا جب اوپر ہاتھ آیا تو کیوں نہیں بولے؟ کب بولے؟ جب نبی کے کیونکہ وہ بے جان روٹی اور بے جان گوشت بھی چاہتا تھا. ایک مرتبہ نبی کے ہونٹ مبارک کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بولو نبی کا دامن، سبحان اللہ. وہ بے جان روٹی، وہ بے جان گوشت کا ٹکڑا وہ چاہتا تھا ایک بار میرے نبی کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے. احمد آباد والوں، بے جان روٹی کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے مس ہو جاؤ. گوشت کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے لگ جاؤ. ہم بے حیا بے شرم جن کو نبی کے چہرے سے بھی نفرت ہے، نبی کے کپڑوں سے بھی نفرت ہے، آج سے تعلیم کی طرف دھیان دیں گے انشاءاللہ. بلکہ میں تو سب کو ایک بات کہوں گا، آپ برا نہ مانے،
آپ لوگ اتنا شوق سے بیان سن رہے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے نا؟ ارے بولو نا ہاں. ایک پیاری بات سناؤ, دل حیران ہو جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کے ہاتھ پر ایک شخص بیعت ہوئے. بیعت سمجھتے ہو نا؟ ان کا نام تھا شیخ عبد الحق. بولو کیا نام؟ چلو شیخ عبد الحق عصر کی نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بولو کیا ہوئے؟ بیعت ہوئے. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد آئے, آ کر رو رہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کیا جواب دیا معلوم؟ کہا اللہ کے بندے, آپ واقعتاً اللہ کے ولی ہے. کل عصر کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا, رات کو سویا, 10 منٹ بھی نہیں گزری, میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. 10 منٹ ہوئی مجھے سو کر, میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا, رات کو خواب میں نبی کا دیدار ہوا. اب میرے جیسا کوئی پیر ہوتا نا, کہتا واہ 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 واہ, دیکھ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوا, رات کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا. میرے جیسا ہوتا تو کہتا لے کے کچھ لے کے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدلا. کیا فرمایا معلوم؟ اچھا سوتے سوتے نبی کو دیکھا, سوتے سوتے آنکھیں بند تھی, نبی کو دیکھا. ارے محبت پیدا کر, دیکھ سامنے دیکھ, اللہ کے رسول جا رہے ہیں. وہ شیخ عبدالحق کہتے میں نے نظر اٹھائی, میرے نبی وہاں سے گزر کر چلے گئے. بولو سبحان اللہ. کہا سوتے سوتے دیکھا تو کیا کمال دیکھا, کھلے کھلے آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لے. یہ کن کو ملے گا؟ جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہوں گے, موبائل پہ بلیک میل نہیں کرتے ہوں گے, سنیپ چیٹنگ نہیں کرتے ہوں گے, یوٹیوب اپنا ناپاک نہیں کرتے ہوں گے, اپنا سٹیٹس گندا نہیں بناتے ہوں گے. اس لیے میں تمام سے کہوں گا, خاص کر کے میرے بچے بچیوں, اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے. میں نے یہاں پیچھے بیٹھ کر جو آپ کا پروگرام سنا, میرا دل واقعتاً بہت خوش ہوا. بہت سارے جلسوں میں جانا ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ کچھ فارمالٹی کرنا پڑتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اچھا ہے, لیکن یہاں فارمالٹی نہیں, میں ریالٹی میں آ کر کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا, بہت عمدہ تھا. اب آپ لوگ اسی کو کیری آن, یعنی چلتے رہو, انشاءاللہ اللہ آپ سب کو چمکتا ہوا ستارہ بنائے گا انشاءاللہ. لیکن اپنے ماں باپ سے زبردستی موبائل گیم ویم کھیلنا ہے تو تھوڑی دیر ہو گیا بس ختم, پوری رات. اور میرے جوانوں آپ سے بھی کہوں گا, یہ بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکا, MD, یہ سب کینسر کی چیزیں ہیں. اس کو چھوڑنا ہے, آپ لوگوں کو چھوڑنا ہے. نہیں بولو ہاں بولو, چھوڑنا ہے. یہ پیران پیر کا مہینہ, میں وہ بھی علاج بتاؤں گا کیسے چھوڑنا ہے. سب کو دوا دوں گا آج, ایسی دوا دوں گا, نہ بیڑی, نہ سگریٹ, نہ تمباکو, نہ گٹکا, نہ MD, نہ دارو, نہ جوا, نہ زینا. لیکن کون کون میرے پاس سے علاج لے کے جائے گا؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے, بولو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. لے کے جائیں گے, پیران پیر کا مہینہ ہے, جھوٹ نہیں بولنا, لے کے جائیں گے. اچھا فری میں لے کے جائیں گے کہ کچھ چارج دے کے جائیں گے؟ بچیاں بہت اچھی فری میں. خیر اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں, آ جاؤں. کتنی دیر ہو گئی میرے کو بولتے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ میرے کو بھی میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے, لمبا بیان کرتا ہوں تو بہت غصے ہوتی ہے. آپ کی بیوی غصے نہیں ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں, شادی ہوئی ہے تو نہ بولو. تو بھی کیوں یوں کرتے ہو بھائی؟ بغیر شادی کے بیوی نہ بولتی, کوئی گرل فرینڈ نہ بولتی تم کو؟ مولانا حبیب صاحب, بیوی کا معاملہ بہت گڑبڑ ہوتا, معلوم ہے؟ اتنا گڑبڑ ہوتا, آپ کو میں تعجب کی بات بتاؤں. وہ ایک ابا تھا بیچارہ, بیٹی جوان ہو گئی, بیٹی کا نام تھا مدینہ. بولو بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مدینہ. بہت اچھا نام ہے مدینہ. ارے بولو نا, بہت اچھا نام ہے مدینہ. چلو ابا نے بیٹی کی شادی کرا دی, بھائی شادی ہو گئی, 4-5 مہینے ہو گئے. پھر وہ ابا ہے نا, بیٹی کے ابا, وہ اپنے داماد کو, اپنے جوائی کو, کیا بولتے, جوائی بولتے نا, داماد کو ملنے گئے. جا کر کہا بھائی 4 مہینے ہو گئے میری بیٹی تمہارے گھر پر ہے, ہماری بیٹیا تمہارے گھر پر ہے, اور 4 مہینے ہو گئے, ہم نے بہت اچھی بیٹیا تم کو دی ہے, نام مدینہ ہے, خوبصورت بھی ہے, خوبصیرت بھی ہے. وہ جو داماد تھا نا, داماد, ہاں تو سن, تو شادی نہیں کی اس لیے سن. وہ جو داماد تھا نا, وہ ایسا بیٹھا, ایسا
ارے وہ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی بہت اچھی ہے، نام مدینہ ہے، وہ یوں بیٹھا ہے، ارے میری بیٹی بہت اچھی ہے، دھیرے سے سر اٹھایا، احمد آباد کا ہوگا، دھیرے سے سر اٹھا کر کہا آپ نے بیٹی دی میرے کو بیوی بنا کے، وہ میری بیوی بن گئی، آپ نے نام مدینہ رکھا، لیکن 4 مہینے میں معلوم ہوا وہ مدینہ نہیں، وہ تو کربلا ہے۔ دیکھو سب لوگ ہنسے نا، میرے کو بہت اچھا لگا، تو بھی ہنسا نا، توا گرم ہو گیا۔ اب دیکھو ایمان والی بات کرنا، بالکل یہاں سے کھسکنے کی بات نہیں کرنا، ایک ساتھ میں آواز دو گے، آپ لوگ ساتھ میں آواز دو گے، بولو مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، پورا مجمع ساتھ دے گا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی، 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 اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ، پورا مجمع بولے، رات کا سناٹا، بولو رات کا سناٹا، ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے، صحابہ فرمائے رات کا سناٹا ہے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے، اس پر سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی مکہ کی گلیوں میں جائے، مکہ کے بیابان میں جائے، مکہ کے جنگلوں میں جائے، مکہ کے درختوں کے پاس سے جائے، ہمارے نبی مکہ کے پتھروں کے پاس سے جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ احمد آباد میں پہلی مرتبہ مولانا حبیب، ایک بہت پیاری بات نظر کرتا ہوں، ہم لوگ کہاں رہتے؟ تو میرے کو بھی معلوم ہے، زمین پر کہاں رہتے؟ حضرت آدم کہاں رہے؟ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، 1,24,000 یا 2,24,000 سارے نبی کہاں رہے؟ ہم کہاں رہتے؟ ہمارے مصطفیٰ کہاں رہتے تھے؟ نا 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 نا، ہمارے نبی زمین پر نہیں رہے، شروع میں رہے، پھر اللہ نے زمین پر نہیں رہنے دیا۔ اب آپ کو بتاؤ، جو لوگ مدینہ منورہ گئے، آمین بولو، اللہ سب کو لے جائے، ارے آمین بولو، اللہ سب کو لے جائے۔ آپ جب مدینہ منورہ جاؤ گے انشاءاللہ، اور جب مسجد نبوی میں جاؤ گے، بولو انشاءاللہ، آج بھی آپ کو نبی کا ممبر نظر آئے گا، وہ ممبر کی شکل بدل گئی ہے، بولو شکل۔ اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی والا ممبر تھا، اب جو ممبر بنا ہے وہ پورے قیمتی ماربل والا ممبر بنا ہے، ممبر کی جگہ وہی ہے، بولو ممبر کی جگہ وہی ہے۔ اچھا یہ ممبر، اس طرف آپ دیکھو گے نا تو ہمارے نبی کا حجرہ مبارک، یعنی ہمارے نبی کا پورا کمرہ، بولو پورا کمرہ، اب وہ پورا کمرہ، اور یہاں کیا ہے؟ بھول گئے، یہاں کیا ہے؟ ممبر، وہاں کیا ہے؟ ہمارے نبی کا کمرہ مبارک۔ اور کئی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین بیتی و ممبری، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ممبر اور یہ میرا پورا گھر۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے گھر کے وہ کنارے سے لے کر ممبر کے وہ کنارے تک جتنا زمین کا ایریا ہے، دنیا سمجھتی ہے یہ زمین ہے، یہ زمین نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم لوگ جب عمرہ کے لیے جاتے تو موبائل میں ایب لیتے، ایب کہ میرے کو ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھنا ہے، وہاں جا کے میرے کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے ممبر کا کنارہ، ہمارے نبی کے حجرہ مبارک کا کنارہ، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنا ایریا ہے وہ زمین نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت آئے گی سب ادھر ادھر ہو جائے گا، یہ
پورا کا پورا ٹکڑا ہمارے نبی کا گھر، یہ منبر سب کا سب جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اللہ کی قسم میرے احمد آباد والوں، سارے نبی زمین پر رہے، آدم ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، 1,24,000 نبی کم زیادہ زمین پر رہے، ہم زمین پر رہے، مصطفیٰ زمین پر نہیں جنت میں رہے، بولو سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ کی برکت سے آج ابو بکر بھی جنت میں، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر بھی جنت میں، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی کے وصال کے بعد حضرت عائشہ وہ کمرے میں رہی تو حضرت عائشہ بھی کہاں رہی؟ ایک بہت عجیب بات بتاؤں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کیا محبت کرنے والے لوگ تھے، رکو، کیا محبت کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں جب فرشتہ روح نکالنے آتے، بولو فرشتہ، ہماری روح کون نکالتے؟ فرشتہ۔ کوئی عذاب والے فرشتے ہوتے، کوئی رحمت والے فرشتے ہوتے۔ فرشتے بھی کتنی طرح کے؟ اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اللہ فرماتے فرشتے ہر طرح کے ہوتے گئے، لیکن ہمارے نبی کے لیے اسپیشل فرشتے کو رکھا گیا جو رحمت کا پیکر تھے۔ آ کر پوچھا میرے نبی آپ کی روح نکالو، آپ کی روح مبارک نکالو، پوری پرمیشن لی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، آخری وقت میں فرمایا میری روح لے کر کہاں جاؤ گے؟ میری روح لے کر؟ وہ فرشتے نے کہا، او ملک الموت فرشتے نے، جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیوں جنت میں لے کر جاؤ گے؟ ابھی بھی تو میں جنت ہی میں ہوں، بولو سبحان اللہ۔ میرے لیے تو زمین بھی جنت ہے اور آسمان بھی۔ ایسے پیارے نبی سے کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے ذرا، اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ نبی کے بالوں سے بھی نفرت ہے۔ یہ کون سے ٹائپ کے بال ہیں؟ ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، پیچھے بال نہیں، اور جب بائک پر بیٹھتا ہے نا ادھر بال نہیں، ایسا لگتا ہے یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ ادھر سے دیکھو بال نہیں، ایسا لگتا کوئی غریب احمد آباد کا جا رہا ہے، اور پیچھے سے ٹکلا ایسا لگتا زکات کا ڈبہ بنا ہوا ہے۔ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یہ ہمارے احمد آباد والے جوانیوں بائک پر بیٹھے گا، مولانا بائک پر بیٹھے گا، اور معلوم ہے کمپنی والے بائک بھی کیسا بناتی، پیچھے والا کہاں بیٹھا وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اچھا یہ بائک پر بیٹھے گا اور جان بوجھ کر جہاں سارا مجمع ہوگا، مرد عورتیں بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں، وہاں جا کر جان بوجھ کر زور سے آنکھ کر کے بریک مارے گا، اور سر پر ٹوپی تو ہوگی نہیں، ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، ادھر، اور یوں کرے گا۔ ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی ہوگی کارٹون تیرے سے کون شادی کرے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک اور بات سنا دوں، ایک سفر سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی سفر نہیں۔ میرے کو بھی سفر کرنا ہے، ٹرین پہ پہنچ جاؤں گا نا، مونا تیری بیوی کی جیسا میری بیوی نہیں ہے، تو پٹھان ہے تیری بیوی نرم ہے، میں نرم ہوں میری بیوی پٹھان ہے، بہت غصے ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ شادی نہیں کرتا ہے۔ کر لینا بھائی، تیرا نکاح پڑھانے آؤں گا میں۔ کیا نام تیرا بیٹا؟ محمد ثاقب، واہ نام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ قبول کر لے میرا بیٹا۔ ایک روٹی اور ایک گوشت نے ہمارے نبی کے ہونٹ کو چومنا پسند کیا، ہم لوگ بھی آج سے نبی کا چہرہ پسند کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نبی کے بال مبارک پسند کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ وفرا، لما، جمہ، پوری زندگی ہمارے نبی نے بال مبارک رکھے، بولو بال مبارک۔ قسم اللہ کی ہمارے نبی کے بال مبارک کا کیا کمال ہوگا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میرے پاس نبی کے بال مبارک تھے، میں اس کو ہمیشہ برتن میں رکھتی تھی، اس برتن میں پانی ہوتا تھا۔ ام سلمہ کہتی میرے اللہ کی قسم مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا میرا دروازہ کھٹکھٹاتا، اماں، کیونکہ ام سلمہ ہماری ماں ہے، کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا اماں وہ ذرا پانی پلا دو نا، ام سلمہ کہتی وہ برتن میں سے تھوڑا پانی میں نکالتی، اللہ کی قسم وہ پانی حلق میں جاتا، اس سے پہلے اللہ بیمار کو شفا نصیب کر دیتا تھا۔ یہ نبی کے بال مبارک کا کمال تھا میرے دوستو۔ آج وہی بال ہم کو پسند نہیں آئے ہمارے نبی کے۔ وفرا، بولو لما، جمہ، کبھی ہمارے نبی کے بال کان کے درمیان تک،
کبھی کان کی لو تک، کبھی گردن کے اوپر حصے تک، وفرا، لما، جمہ، اور حجۃ الوداع میں ہمارے نبی نے حلق کروایا. اللہ کی قسم ایسے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال مبارک. اچھا آپ کو میں سفر سناؤں یا نہیں سناؤں؟ نہیں پھر وصولی کروں گا، دو گے نا میرے کو وصولی؟ سناؤں ایک سفر سنا رہا ہوں. اتنا پیارا سفر، اللہ کی قسم پوری دنیا سفر کرے مگر یہ سفر کا مقابلہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ سفر میں 3، بولو سفر میں کتنے؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع جلدی جلدی بولے کتنے؟ بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بولو آگے اللہ کے رسول. دائیں طرف تھوڑا پیچھے حضرت ابو بکر. بولو کون حضرت؟ بائیں طرف حضرت عمر. بتاؤ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ یہاں سفر میں حضرت ابو بکر، یہاں عمر، بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا برابر سننا، میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں. یہ سفر سے بڑھ کر کوئی سفر؟ بولو کوئی سفر. یہاں کون ہے؟ حضرت. اور حضرت ابو بکر بہت نرم دل والے. ارے بولو بہت. حضرت ابو بکر کو کوئی گالی دے نا، کوئی غصہ ہوئے نا، کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو عربی میں کہتے ابو بکر جمال والے. بولو ابو بکر. آواز نہیں آ رہی. ابو بکر اور ادھر کون تھے؟ بہت کڑک، بہت غصہ. ارے بولو بہت. اتنا غصہ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا عمر تیرا رعب اور دبدبا ایسا ہے تو جو گلی میں پاؤں رکھتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارا الٹا معاملہ ہے، ہم جو گلی میں پاؤں رکھتے ہیں وہاں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر کم یار. تو دیکھو عربی میں حضرت ابو بکر بہت نرم جمال والے، حضرت عمر غصے والے جلال والے. بولو حضرت عمر. پھر بولو حضرت ابو بکر جمال والے، حضرت عمر جلال والے، اور بیچ میں مصطفیٰ کمال ہی کمال والے. بولو سبحان اللہ. اب یہ سفر شروع ہوا. سننا، شام کا وقت ہے، جنگل ہے، آگے ہمارے نبی ہے. سننا، یہاں حضرت ابو بکر، یہاں حضرت. اچانک اتنی پیاری آواز آئی. کیا آواز آئی معلوم؟ اور کوئی بھی نہیں، جنگل میں سناٹا ہے. آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. آواز آئی. حضرت ابو بکر عمر کو پوچھتے تم نے سلام کیا؟ حضرت عمر نے کہا نہ. بہت اچھی آواز ہے. حضرت عمر نے کہا ابو بکر تم نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے بھی نہیں کیا. تو پھر آواز کہاں سے آئی؟ لیکن ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے. کہا چلتے رہو اللہ کے رسول چل رہے نا، ہم لوگ بھی چلیں گے. ہمارے نبی اپنے قدم مبارک آگے بڑھا رہے. بولو یہاں پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر، یہاں حضرت عمر. 10 قدم مولانا، 10 قدم اور چلے ہوں گے. کتنے قدم؟ اب جو آواز آئی جنگل میں، جیسے مائک لاؤڈ سپیکر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. آواز آئی اللہ کے نبی تم پر سلام، اللہ کے رسول تم پر سلام، اللہ کے محبوب تم پر سلام، ساری مخلوق میں بہتر تم کو سلام. اب حضرت ابو بکر اور عمر دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کہا میرے نبی ٹھہر جاؤ، میرے نبی ٹھہر جاؤ. آواز آ رہی، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کون کر رہا ہے؟ آپ سن رہے ہو یا ہم دونوں ہی سنتے ہیں؟ ہمارے نبی مسکرائے. بولو سبحان اللہ. اور ایک بات سمجھ لینا پورے احمد آباد والوں، جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا ابو بکر تم نے بھی سنا؟ کہا اللہ کے رسول اتنی بلند آواز. حضرت عمر تم نے بھی سنا؟ ہاں اللہ کے رسول اتنی بلند آواز. لیکن ہمارے نبی کون کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ کو اتنا اچھا سلام کون کر رہا؟ سننا، اب حدیث کے الفاظ سننا. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني وعارفه ويسلم علي واسلم عليه. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سبحان اللہ ساتھ میں بولا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا ہے. ایک بڑی چٹان تھی. کہا سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا، وہ چٹان نظر آتی ہے، وہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں. وہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. پورا احمد آباد والے بولو ہمارے نبی کو سلام کس نے کیا؟ آواز نہیں آ رہی. کس نے کیا؟ اور بلند آواز سے بولو کس نے کیا؟ اب بلند آواز سے بولو وہ پتھر میں عقل ہے.
وہ پتھر میں جسم ہے، وہ پتھر کو روٹی چاہیے، اس کو کپڑا چاہیے، اس کو مکان چاہیے، اس میں دماغ ہے، کچھ نہیں ہے، بے عقل بے دماغ. وہ نبی کو پہچانے اور ہمارے احمد آباد والے ایمان والے وہ نبی کو نہیں پہچانے. مدینے کے بھائی عمر، لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا، نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں، حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا، بہت رعب دبدبا. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوست حضرت عمر، لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ ہے، ارے بادشاہ اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے، ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ، وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا، اور یہاں کون آ گئے، اس نے دیکھا کام مرا عمر، اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم، تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو انت مریض، تم بیمار ہو؟ کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں، وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا، عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا، آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی، یہ دودھ کیسا ہو گیا. میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی، اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے، آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں، کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا، میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا، میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، وہ گلی میں انٹر ہوئے. جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، یہاں سے عمر وہاں سے نبی، دونوں میں ایک ہنسی، اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا، مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو، کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے بھائی. باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی، کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی، یہ تو دکان ہے، پیسوں کی دکان ہے، جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا، کبھی حلال تک لانے والا. 2-4 آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے، اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی اعلیٰ، حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستو، مسند ابن ابی اعلیٰ. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی ہے؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا، ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں، وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے، پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم، سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینہ پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشی عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے، اور او مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے، اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے، اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو. اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی، بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی، بچے بھاگے، مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی، سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے، آگ تو نہیں لگی؟
आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भाई? साथ में कहो कौन आ रहे हैं? उमर आ रहे हैं, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है? अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे? हजरत उमर आए, कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम करते, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए हैं। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिना बहुत अजीब व गरीब बात है। मैं बता रहा था उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता? वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, का जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा? भाई करते कि नहीं करते? यहां हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए, एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए। भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रदी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता जन्नत में नहीं जाना। हजरत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हजरत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं? खा लेता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता? कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गर्म मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन, इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा? 8 और अभी कितनी हुई? 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, छठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला, तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे? आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत 8 बातें,
میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں. یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا. حضرت علی کھڑے ہو گئے, کہا مالن یا عمر, عمر رک جا, اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے. اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا, اور 8 باتیں. حضرت علی نے کہا سنو, میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا, یہ قرآن کی روشنی میں. بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا, اس کو جنت کی تمنا نہیں, اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں, جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے, کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے, ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے, کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر, یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے. اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو, پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے, تم مرتے جاؤ گے, میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا, مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا, تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران, کہا کہ مردہ کھاتا, یہ کھاتا, میں بھی کھاتا. کہا ہاں. مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو گھر میں؟ زندہ آتی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی, کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا, بھائی اللہ کہتا پارہ نمبر 7, اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا, آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں, سوچتا نہیں, ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا, ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں, سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا, اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ, اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت, اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی, آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ, میں بھی کہوں گا بھائی رہنے نا, صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے, اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا, موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا, اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو
ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے، بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا ہے میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ۔ اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ۔ حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی۔ حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا؟ حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے۔ ارے یہ سچ ہے، ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو، یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی سچ بولتے ہیں۔ ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح۔ عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح۔ ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر، میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی ہے علی کی نظر قرآن پر جاتی۔ بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں، علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں۔ اور پھر حضرت عمر، میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا۔ میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا۔ میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات، لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں۔ کتنے 12 بج گئے نا؟ سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے۔ اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے، سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ؟ میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سننا۔ اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا، میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، خوشی، خوشی کہتے جاؤ۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، خوشی۔ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، خوشی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، خوشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، خوشی۔ حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، خوشی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا، خوشی۔ ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا، خوشی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے، خوشی۔ میرے دوستو محرم کا مہینہ، خوشی، محرم کا مہینہ، خوشی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں ہے؟ نبی کا نواسا، فاطمہ کا لختے جگر، علی کا نور نظر، کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں؟ میرے دوستو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی۔ ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی، آپ فکر مت کرو، میں بتا رہا ہوں بھائی، ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا، علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا، فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا، یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس سے کہ مرنا سب کو ہے بھائی، مرنا سب کو۔ اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے، ابو بکر دنیا سے نہ جاتے، عمر دنیا سے نہ جاتے، عثمان دنیا سے نہ جاتے، علی دنیا سے نہ جاتے۔ میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے، لیکن مرنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک بستر پر مرا، جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا، اور ایک اللہ کے راستے میں مرا، وہ مرا، اللہ کہتا، تو کہتا مرا، میں کہتا پھر زندہ ہو گیا۔ تو 2 طرح مرنا ہوتا ہے، ایک بستر پر مرے، ایک اللہ کے راستے میں مرے۔ اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے، لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے، اور مرے نہیں، قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا، لیکن بستر پر مرے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، بخاری کی روایت ہے، کون سی روایت؟
ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو ہمارے نبی کیا فرماتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ، قسم کھائی ہمارے نبی نے، واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، نبی فرما رہے قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے. نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے، نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے. تو غم کے خوشی، بے غم کے خوشی. اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولو نا شہید ہوئے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں. میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. ارے بولو نا، چیخنے چلانے سے کوئی حسینی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا. اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو، ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے، وہ ان کا معامل ہے. ہم ماتم نہیں کریں گے بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ. اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ. چلو ایک بات بتاؤ، کون کون حسینی بننا چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. مجھے لگتا ہے پورا احمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ. اس لیے آج فیصلہ کر کے ہی اٹھے کون حسینی اور کون حسینی. ہاں اس لیے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا، حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا، اپنی ہوٹل کا نام اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا. حسینی بننے کے لیے کیا کرنا اس پر میں آ رہا ہوں. میرے دوستو آپ برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو. میرے پیارے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں، باقی 24 جنوری کو ہم بتائیں گے. لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے. اور جمعہ کی رات تھی، کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو، جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے، آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام، یعنی حضرت حسین سو رہے، آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے؟ حضرت عباس. انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40,000 تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے، دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے. کہا بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو حضرت حسین نے کس زبان سے کہا. کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے ہزاروں کی تعداد میں آنے دے. لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے. روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا، گردن کٹا دینا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی. کون سا دن؟ جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی. اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور. باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، معاملہ صاف ہوگا، اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی، باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ بھئی یزید کے ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے،
یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں، اس کے محل میں، اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، اور گناہ کا احساس بھی نہیں۔ نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے کہا تیار، ارے کہو نا سبحان اللہ۔ تو کیا طے ہوا؟ وہاں کا ایک، یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا۔ حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید، کیا نام ہے؟ حضرت غرید، جن کی عمر 61 سال کی ہے۔ کتنی؟ 61 سال۔ حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے۔ حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے، وہاں کا ایک، یہاں سے ایک، کون؟ حضرت غرید، اور وہاں سے ایک۔ میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا، 1 بائی 1۔ ایک آوے گیا، دوسرا آوے گیا، تیسرا آوے گیا۔ وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا۔ جب اوپنر ایسا ہے، ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے۔ بات سمجھنا اس کو، بہت پیاری بات ہے۔ سامنے والے گدھر پر آ گئے، دھوکے پر آ گئے، کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا، ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے، ایک ایک والا نہیں ہوگا، ہم سب اور تمہارا ایک، ہم سب اور تمہارا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا۔ میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا، وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی، گھوڑے پر ہے، سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا، آپ کو مارا گیا، آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا۔ جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا۔ حضرت غرید جب سامنے تھے، حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا، آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین کا دامن۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ جملہ بہت پیارا، ساتھ میں کہا حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن۔ حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا، آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے۔ حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا، شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آتا، شہید ہو جاتا، یہاں کا ایک، وہاں کے سب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا۔ ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں۔ السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ، خدا حافظ۔